نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک اہم ملفوظ جس کی تشریح آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت چھوٹا سا ملفوظ ہے لیکن بہت عجیب و غریب اپنے اندر معنی رکھتا ہے. وہ یہ کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ ذرا سی بات جو پورے تصوف کا حاصل ہے بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ جب بھی کسی نیکی کرنے میں سستی آئے تو اس سستی کو دور کر کر اس نیکی کو کر لیا جائے، اس عبادت کو کر لیا جائے. اور جب بھی کسی گناہ کرنے کا نفس تقاضا کرے تو اس تقاضے کو دبا کر اس گناہ سے بچ جائے. اتنا ہی کر لے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ہے تو ذرا سی بات، لیکن اسی سے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اور آدمی کا باطن سنور جاتا ہے. ہر آدمی کی زندگی بلکہ 24 گھنٹے کے اوقات میں کئی مرتبہ نیکی متوجہ ہوتی ہے، لیکن آدمی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. آپ اپنے بارے میں غور کریں، میں اپنے بارے میں غور کروں. اور اس 24 گھنٹے میں کئی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن آدمی اس تقاضے کو یعنی اس گناہ کے تقاضے کو قبول کر کے اس گناہ کو کر لیتا ہے. حضرت فرما رہے صرف اتنی سی کوشش کرنا سیکھ جاؤ کہ جب بھی نیکی متوجہ ہو تو جو سستی آتی ہے اس نیکی کو کرنے میں، اس سستی کو دور کر دو. تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر اس نیکی کو قبول کر کر اس نیکی پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس نیکی کو ادا کر لو. اس کی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. عام دنوں میں فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے، کھل تو جاتی ہے لیکن صرف نیند کے تقاضے کی وجہ سے آدمی سو جاتا ہے، سستی آ رہی ہے. آج کل رمضان میں سحری کر لیا تو اٹھے تو ہے، بلکہ اذان ہو بھی رہی ہے فجر کی، لیکن صرف سستی کی وجہ سے چند قدم مسجد نہیں جاتا ہے اور گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. تو اس سستی کو دور کر کر مسجد چلے جائے. نیند کی جو تقاضا ہو رہا ہے عام دنوں میں، اس نیند کے تقاضے کو تھوڑا سا دور کر کر اس سستی کو دبا کر فوراً بستر سے اٹھ کر وضو کے لیے اور نماز کی تیاری شروع کر دے. اتنا ہی کرنا ہے. جب بھی کوئی عبادت کی ادائیگی میں سستی آئے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، سستی آ رہی ہے، مال خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، سستی آ رہی ہے، اس تقاضے کو دبا کر یعنی اس سستی کو ہٹا کر مال کو خرچ کر دے، قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائے. ذکر میں سستی آ رہی ہے، اوراد اور وظائف پڑھنے میں سستی آ رہی ہے، تسبیح میں سستی آ رہی ہے. تھوڑا سا کوشش یہ کرے کہ ان سستی کو کنارے کر کر تسبیحات ادا کر لے، ان اوراد کو ادا کر لے، مسنون دعا کا اہتمام کر لے. صرف دیکھیے، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا ہے جس میں نیکی متوجہ نہیں ہوتی ہے. اللہ نوازنا چاہتے ہیں، ہماری طرف بھی متوجہ ہوتی ہے نیکیاں اور اللہ والوں کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے.
گناہ کا تقاضا ہمیں بھی پیدا ہوتا ہے، ان اللہ والوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ میں اور ہمارے اور اللہ والوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی سستی آتی عبادت کی ادائیگی میں، تو وہ سستی کو کنارے کر کے اس عبادت کو ادا کر لیتے ہیں، اور ہم سستی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اور اس میں فرق کیا ہے؟ ان میں کہ وہ گناہ کے تقاضے کو دبا کر اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، ہم اور آپ کے اندر بھی وہ تقاضا پیدا ہوتا ہے، ہم اس گناہ کو کر لیتے ہیں، یہی فرق ہے۔ اسی لیے آج تک اللہ کی محبت صحیح طور پر محسوس نہیں ہوتی، اللہ کا قرب نہیں مل رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کہتے رہتے نا کہ میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، باطن میں پھیکا پن محسوس ہو رہا ہے، تو کیوں؟ اسی ماحول میں وہ بھی جی رہے، ہم بھی جی رہے، اسی اوقات میں وہ بھی زندگی گزار رہے، ہم بھی زندگی گزار رہے۔ صرف میرے بزرگ و عزیزوں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں اور نیکی چھوڑ دیتے ہیں سستی کی وجہ سے، اور وہ سستی کو کنارے کر کر نیکی کر لیتے ہیں اور گناہ کے تقاضے کو دبا کر گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ بدنگاہی کا شوق پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا، بالکل دل میں شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس تقاضے کو دبا کر بدنگاہی سے بچ جائے۔ غیبت کا تقاضا پیدا ہوا، ہم دو بیٹھے ہیں، غیبت شروع ہونے جا رہی ہے، فوراً تقاضے کو دبا کر اس شخص کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ جھوٹ کا تقاضا پیدا ہوا، بس قریب تھا کہ میں جھوٹ بول دوں، ہم نے اس جھوٹ کے تقاضے کو دبا کر جھوٹ سے بچ گئے۔ ظلم کا تقاضا پیدا ہوا، ہاتھ اٹھ گیا تھا میرا، لیکن ہاتھ کو نیچے رکھ کر میں نے اور آپ نے غصے کے تقاضے کو دبا کر غصے سے بچ گئے۔ اتنا ہی کرنا ہے، کوئی پہاڑ پہ نہیں چڑھنا ہے اللہ کے تک پہنچنے کے لیے، کوئی سمندر سے میں راستے نہیں بنانا ہے، کوئی پیدل چلنے کی مشقت نہیں کرنا ہے، صرف اتنی مشقت ضرور کرنی ہوگی۔ اگر اللہ کی محبت میں اور آپ دل میں چاہتے ہیں کہ بس جب بھی نیکی کے بارے میں سستی آئے، سستی کو فوراً کنٹرول کر کر اس نیکی کو کر لیا جائے، جب بھی گناہ کے تقاضے میں نفس زور مارے، اس تقاضے کو کنارے کر کر اور اس تقاضے کو دبا کر اس گناہ سے بچ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ذرا سی بات ہے، لیکن پورے دین کا اور تصوف کا حاصل بھی یہی ہے، خلاصہ بھی یہی ہے، اور اسی سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا عشق پیدا ہوگا۔ سنت ہے، چھوٹی چھوٹی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم جس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سنت کو ادا کر لیں، تھوڑا سا سستی کو ختم کر کے اس سنت کو ادا کر لیں۔ کتنی سنتیں ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ہم کتنی سنتیں صرف سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اس سستی کو کنارے کر کر فوراً ادا کر لیں، ہم متبع سنت ہو جائیں گے، اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے بڑھیا اور اس سے آسان ترین راستہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم زندگی بھر اسی میں الجھے رہتے ہیں، اور ہم نہ گناہ کے تقاضے کو بچا پاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور نہ سستی کو کنارے کر کے اس نیکی کو کر پاتے ہیں، بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری زندگی اللہ کے عشق کے بغیر اسی لیے گزر رہی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب فارمولہ ہے، ہر آدمی، ہر عورت اللہ تک پہنچنے کے لیے اس فارمولے پر عمل کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی سے اللہ تک پہنچو گے، اللہ کی محبت بھی محسوس ہوگی، ترقی بھی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کے وساوس سے، ان کے تقاضوں سے
گناہ کے تقاضوں سے. اور نفس اور شیطان جو عبادت میں سستی کرتا ہے، اللہ پاک اس سستی کو بھی دور فرمائے اور اپنا فضل فرمائے، اور نفس کے تقاضے کو دبانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب